السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تقریر ہماری ہونے جا رہی ہے، اور آج کے پروگرام کے جو میزبان ہیں وہ ہمارے مرحوم قریبی بھائی، دوست، عزیز جناب شاعر اہل بیت جناب باقر رضوی صاحب، جن کا اصل نام سید بخشش امام رضوی تھا، باقر رضوی کے نام سے مشہور تھے. ان کی برسی کی مناسبت بھی ہے، اور آج وفات جناب ختیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بھی ہے. تو وہ ہمارے اسپانسر ہیں. پروردگار عالم ان کی اہلیہ کو، ان کے داماد، ان کے نواسوں کو، ان کے بیٹی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں گناگوں اضافہ فرمائے. باقر بھائی کو پروردگار عالم بے پایا برکتوں، نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے، اعلیٰ علیین میں ان کو شمار فرمائے. سامعین کرام، ہم نے اپنے پروگرام کے مطابق آج چونکہ درمیان میں وفات جناب ختیہ سلام اللہ علیہ آ گئی، تو اس لحاظ سے ہم کچھ ازواج کا ذکر کریں گے، اور اسی میں جناب ختیہ سلام اللہ علیہ. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے، جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت کو کیا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے. اور بھی لا تعداد آیت سورہ نور کے اندر، سورہ احزاب کے اندر اور دیگر سوروں میں ازواج کا تذکرہ ملے گا. اسی سورے میں آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک، وہ بھی اسی سورے کی آیت نمبر 33 جو ہے وہ آیت تطہیر بھی ہے. بہرحال ان تمام گفتگو کو، چونکہ موضوع آج جو ہے وہ جناب ختیہ سلام اللہ علیہ انہی سے متعلق معاملات ہوں گے، لہذا النبی اولی بالمومنین من انفسہم، مومنین سے بڑھ کر ان کے نفوس کے اوپر نبی اختیار رکھتے ہیں. مومنین کا تذکرہ مسلمانوں کا نہیں، مومنین کا. نبی اولا ہے مومنین سے، مومنین کے نفسوں سے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ تم سب کی ماں ہیں. یہ رسول باپ ہے، مہربان باپ ہے، اور جو امت آپ کی ازواج ہیں وہ امت کی ماں ہیں. اس کے بعد میں دیگر آیات ہیں جس میں تذکرہ ہے کہ جب نبی باپ ہیں امت کے لیے حرام ہے، ان کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک شرعی قانون ہے اگر ایک عورت کا شوہر مر جائے تو عدت رکھنے کے بعد میں 4 ماہ عدت رکھ کے
وہ آزاد ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو اختیار نکاح کرنے کا۔ مگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ جب وہ امت کی مائیں ہیں تو اولاد اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بڑی تفصیل گفتگو ماہ رمضان میں انشاءاللہ اس پر بھی ہم گوشہ ڈالیں گے۔ اور اسی آیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں جب خطبہ دیا ہے، مولا کی ولایت کا کلمہ پڑھوانے سے پہلے یہ سوال کیا کہ قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یعنی ہمارے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا حکم یہ ہے جو نبی ہے وہ افضل و اعلیٰ ہے مومنین کے نفوس کے اوپر۔ سب نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، یہ تھی سیاست نبوی۔ کیا تمہاری نظر میں نبی ہوں اور کیا تم اپنے کو مومن سمجھتے ہو؟ رسول اللہ نے کسی ایک کو اگر یہ فرما دیتے تم مومن ہو اور میں نبی ہوں تو ہر ایک کے پاس ایک سرٹیفکیٹ تھا، رسول اللہ نے ہمیں مومن ہونے کی سند دی ہے۔ مگر پروردگار عالم نے دیکھیں کیا پہرا بٹھایا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتایا کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مومنین کے نفوس سے اعلیٰ و افضل ہوتا ہے۔ اب الستو، کیا میں تمہاری نظر میں نبی ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے اعلیٰ و افضل ہوں؟ یعنی اس آیت کی روشنی میں تم مجھے نبی مانتے ہو اور اپنے کو مومن مانتے ہو۔ تب اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی البر، درمیان میں بات آ گئی اور گفتگو ہو گئی۔ تو وہ تمام آیات جو ازواج سے متعلق ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کو آپ پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ لا تعداد قرآن کی آیتیں جو ہیں ازواج پیغمبر کے سلسلے میں ہیں، سورہ نور، سورہ احزاب، اور پھر اس کے بعد بعض ازواج کا ذکر جو ہے وہ حجرات میں بھی ہے، تحریم میں بھی ہے، پھر اس کے بعد میں الگ الگ بعض ازواج کا ذکر مختلف چیزوں سے آیا ہے۔ یہ زوجہ کون؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اس قرآن کی آیت کے مطابق امت کی ماؤں میں سے ایک ماں ہے اور یہی پہلی ماں ہے مکے کے اندر، پہلی ماں۔ اور یہ ایسی ماں امت کی بنائی اللہ نے، اس کی موجودگی میں ہمارے نبی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کون؟ خدیجۃ الکبریٰ، جو ملیکۃ العرب کہلاتی ہیں، عرب کی سب سے زیادہ دولت مند، سب سے بڑی تاجرہ، جن کی تجارت کا عالم یہ تھا کہ ایک وقت میں جو عالمی 2 منڈییں اس زمانے میں یمن اور شام کی تھی، 90,000 اونٹ تجارت کے لد کر کے شام جاتے تھے اور 90,000 اسی وقت میں یمن کی منڈی میں جاتے تھے۔ اور مکے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو جناب خدیجہ کا مقروض نہ ہو، ان کا مال تجارت لے کے جاتا تھا اور اس کو کمیشن ملتا تھا، وہ کمیشن کھا کے زندگی گزارتا تھا۔ ایک بات ہو گئی۔ وہ جس صورت سے بیان کیا گیا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہ دولت مند تھی، اور آپ جانتے ہیں دنیا کا دستور کیا ہے، ہر شخص دولت پہ نظر رکھتا ہے دوسروں کی۔ آج بھی یہ دستور ہے دنیا میں، ہر شخص اپنی بہو لانے کے لیے، اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے دولت مند گھرانہ ڈھونڈتا ہے تاکہ اس کا مال آ جائے۔ جتنے اس وقت کے نوجوان تھے یا ان کے والدین، ان کے خاندان والے تھے، ان سب کی خواہش تھی کہ اگر ہمارے بیٹے کی شادی جناب خدیجہ سے ہو جائے تو وہ پوری دولت، پوری تجارت کا مالک ہمارا بیٹا ہو جائے گا۔ یہ رشتے آتے تھے صرف دولت کے لالچ میں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ 3-4 پشتوں میں اوپر جا کر کے
خود رسول اللہ کے خاندان سے مل جاتی ہیں، یعنی اوپر ایک ہی خاندان ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ٹھیک، تو اب کیسے چھٹکارا لیا جائے ان لوگوں سے، کیونکہ ہر ایک کو لالچ ہے صرف دولت کا، جناب ختیجہ کی تجارت کا، کہ یہ ہم کو مل جائے، چاہے ان لڑکوں کے ماں باپ جو لا تعداد رشتے آئے. تو آپ نے ایک کام کیا، رشتہ آتا تھا انکار نہیں کیا، بلکہ شرط رکھ دی مہر کی، مہر اتنا ہوگا. وہ مہر دینے پر قادر نہیں تھے، خود بخود شرمندہ ہو کے نکل گئے. تو پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس مال دنیا نہیں تھا، دولت نہیں تھی، اور یہ بھی خاص بات ہے کہ جناب رسول خدا رشتہ لے کر بھی نہیں گئے، یا نہ جناب ابو طالب سے کہا رشتہ لے جانے کو، نہ جناب فاطمہ بنت اسد تھے. دو ہی بزرگ تھے ان کی پرورش کرنے والے، انہی سے کہا جا سکتا تھا. بڑے بھائیوں میں جناب چچا کے بیٹوں میں جناب عقیل بھی تھے اور جناب جعفر بھی تھے، ان سے بھی کہہ سکتے تھے. نہیں، کہیں سے کوئی شائبہ نہیں، کوئی تاریخ ایک لفظ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہو سکتا. جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ تجارت کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. ضرور بیٹے، بہت اچھی بات ہے. نہ کوئی تجربہ ہے ظاہری طور پر، نہ کبھی کسی منڈی میں گئے ہیں، مال کیسے بیچتے ہیں، ایک پورا پروسیس ہے نا تجارت کا بھی. پورا اگر تجربہ نہیں ہے تو آپ کا پورا سرمایہ جو ہے ڈوب جائے گا. تو آپ نے کہا چچا میں تجارت کرنا، بہت اچھی بات ہے. کہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کہا چلو مال میں دلواتا ہوں ختیجہ سے. جناب ختیجہ کے پاس لے کر کے آئے. ختیجہ جی فرمائے، یہ میرا بھتیجا ہے محمد. اچھا، یہ تجارت کرنا چاہتا ہے، میں ضامن ہوں، اپنا مال دے دیں، اس کی پرورش میں نے کی ہے، بس یہ ضمانت ہے. جناب ختیجہ فرماتے ہیں کہ اے شیخ بطحا، آپ کی وہ منزلت، آپ کا وہ عہدہ، آپ کی وہ خاندانی شرافت میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں. آپ کو کوئی ضمانت دینے کی ضرورت نہیں، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں. کوئی سوال نہیں. ورنہ آپ دیکھیے دنیا میں اگر کوئی تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے، بینکوں سے لون لیتا ہے، کہیں پر جاتا ہے تو کیا کیا فارم بھرواتے ہیں، کیا کیا ضمانتیں لے جاتے ہیں، تجربہ پوچھتے ہیں، کیا تجربہ ہے، اس سے پہلے کیا کاروائی، یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی. کوئی سوال نہیں. جتنا مال چاہیے لے جائیے. وہ مال لیا، لے کر کے گئے. جناب ختیجہ نے اسی وقت ایک غلام کو ساتھ کر دیا کہ بس صرف یہ دیکھنا ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوتے ہیں. وہ دیکھتا ہوا گیا. شام پہنچے، سب نے اونے پونے اپنا مال بیچا، پورے قافلے نے. حضور نے مال نہیں بیچا، کئی روز تک مال رکھا رہا. لوگوں نے باتیں بنائی، ارے تو نئے آدمی، نیا نوجوان ہے، کوئی تجربہ نہیں. جتنی باتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، یہ مال بھی ڈوب جائے گا. ارے بھائی قافلے نے مال بیچ لیا، تم ابھی تک لیے بیٹھے ہو. ان کا کہ میرا مال کھرا ہے، جیسے تم تجارت کرتے ہو ایسے میں تجارت نہیں کرتا. بالآخر ایک دن مال بیچا، اصل قیمت کے اوپر بیچا، اور جب وہ لے کر کے مال آئے ہیں تو اتنا منافع سارے تاجروں نے نہیں دیا جتنا اکیلے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. سوال کیا آپ نے اتنا فائدہ کیسے لیا؟ آپ نے فرمایا تمہارا مال کھرا تھا، اس لیے میں نے اس کی قیمت بھی کھری لی ہے. اور کیا کرتے ہیں مجھے اس سے بحث نہیں. اب وہ جو غلام گیا تھا اس سے پوچھا کیا اچھا. یہاں ایک چیز اور بھی تاریخ میں ملتی ہے. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو جناب ختیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھت کے اوپر تھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے اور ابر اس کے اوپر سایہ کیے، اور جدھر جدھر وہ نوجوان جاتا ہے وہ ابر
اسی طرف مڑتا چلا جاتا ہے، اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے. اپنی سہیلیوں سے کہا ذرا دیکھو اس نوجوان کو کہ ابر کس طریقے سے سائے. ویسے ہی عظمت جو ہے پہلے تو سن بھی رکھا تھا، دیکھ بھی رکھا تھا، اور زیادہ محبت بڑھتی چلی گئی. ایک خاتون ہیں جو سہیلی ہیں جناب خدیجہ کی، نفیسہ نام ہے. ان سے فرمایا نفیسہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کوئی سبیل نکالو، کوئی راستہ تلاش کرو. انہوں نے کہا میں خود جاتی ہوں. وہ آتی ہے اور وہ آنے کے بعد میں کہتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ شادی کر لیجیے. کہا کر تو لوں گا، کوئی لڑکی بھی تو ہو، میرے پاس مال بھی نہیں ہے. کہا آپ کو اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری نظر میں کوئی خاتون؟ کہا کون؟ خدیجہ، ملکۃ العرب. ہاں یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، پناہ بھی جو ہے میں اپنے چچا کے یہاں لیے، انہوں نے مجھ کو پرورش کی ہے، ان کا وہ سب چھوڑ دی ہے. کہا ٹھیک ہے اگر ممکن ہے. اس نے آ کے مزدہ سنایا، جناب خدیجہ نے دن بتلایا، اور جناب ابو طالب کو یہ خبر ملی. جناب ابو طالب اپنے گھر والوں کو لے کر کے اس دن اس وقت جو مقرر کیا تھا، مگر مہر اسی اعتبار سے رکھا جو جناب ابو طالب نے اپنے مال سے دیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جناب ابو طالب غریب تھے، فقیر تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور ان کے بچوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا کہ وہ خرچ نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ تاریخ بھی جھوٹی ہیں، وہ مولوی بھی جھوٹے ہیں، وہ مورخ بھی جھوٹے ہیں. جناب ابو طالب نے بھرے ہوئے مکے کے مجمع میں میرے نبی کی فضیلتیں بیان کیے، حسب و نسب بیان کیا، اور سلسلہ اپنا بتایا. دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ پورا خطبہ آپ کو سناتا. اور اپنے مال سے وہ مہر دینا جو جناب خدیجہ نے مقرر کیا تھا وہ رکھا. 500 سونے کی اشرفی ہوتی ہیں آج. ہمارے یہاں مہر شرعی وہ نہیں کہلاتا، کیونکہ ابھی اسلام کا قانون نہیں آیا تھا. ہمارے یہاں مہر شرعی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا رکھا. اچھا صاحب، شادی ہو گئی، رخصت ہو کے آ گئی. اب یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ آنے کے بعد جتنی دولت تھی، جتنی تجارت تھی، وہ جناب رسول خدا کے قدموں میں رکھ دی. اللہ کے نبی محمد، میرے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقد میں مجھے لے لیا، میرے نفس کے مالک ہو گئے. اب میرے لیے اس تجارت، اس دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میری نظر میں نے یہ آپ کو اختیار دیا، جیسے چاہے لٹائے، جیسے چاہے قربان کرے. جیسے ملے گا کوئی تاریخ میں ایسا؟ اور اب پوری تاریخ کو کنگال لیں، آیات قرآنی کو دیکھ لیں. آیات قرآنی گواہ ہیں اس کردار کے اوپر. ایک ایک زوجہ کا کردار قرآن نے بیان کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ نور دیکھ لیں، سورہ تحریم دیکھ لیں، اور سورہ دیکھ لیں. بعض ازواج کے لیے تو پوری آیتیں ہیں، ان کے طریقہ زندگی، ان کی باتوں اور ان کے انداز گفتگو کے اوپر. کہیں ایک زوجہ کا تذکرہ ہے، کہیں دو کا. اور یہ جناب خدیجہ وہ ہیں. سب سے پہلی ایک فضیلت آپ کی یہ ہے کہ جب تک آپ عقد میں رہی، یعنی عقد ہونے کے بعد وفات تک، اللہ نے اپنے نبی کو دوسرے عقد کی اجازت نہیں دی. یہ اللہ کی نظر میں مرتبہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کہ کسی دوسرے عقد کی آپ کو اجازت نہیں دی. اور اب جتنے مسلمان ہوئے ان سب پر اس دولت کو قربان کر دیا جناب خدیجہ نے، جناب رسول خدا نے. جتنے 313 مسلمان ہوئے، یہ سب کے سب نمک خوار ہیں جناب خدیجہ کے.
اسلام کے اعلان کے بعد جتنی مصیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑی، ان تمام مصیبتوں میں بنفس نفیس برابر کی شریک رہی ہیں جناب خدیجہ۔ رسول اللہ زخم کھا کے آتے تھے پتھروں کے، جناب خدیجہ صاف کرتی تھی۔ رسول اللہ کی پیغام رسانی میں برابر کی شریک تھی، ہمت دلاتی تھی۔ اور جب رسول اللہ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، تو دوسری نماز پڑھنے والی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی۔ اس کے بعد امام علی ابن ابی طالب، یعنی ایک طرف جناب خدیجہ تھی اور ایک طرف امام علی ابن ابی طالب۔ 3 سال شیب ابی طالب میں جب سوشل بائیکاٹ ہو گیا اور پتے تک کھائے اور پتھر تک پیٹ کے اوپر باندھے، ان تمام مصیبت و آلام میں جناب خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ تھیں۔ ایک دن بھی اپنی زبان کے اوپر شکوہ نہیں لائی کہ میں اتنی بڑی دولت کی مالک، آپ نے سب لٹا دیا، اب عالم یہ ہے۔ اور کوئی ایک رشتہ دار قریب نہیں آیا۔ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت قریب آیا، تو آپ نے بعد اپنی قریبی سہیلیوں کو جو جناب خدیجہ کے ہاں کھاتی تھی، پیتی تھی، انہی کا لباس پہنتی تھی، انہی کے ہاں پرورش ہوتی تھی ان کی، ہم پیالہ ہمنے والا، ان کے پاس ایک امید کے ساتھ رسول خدا کو بھیجا۔ اور ان لوگوں نے جانتے ہیں کیا تانے دیے، جائیے ان سے کہیے ہم آنے والے نہیں ہیں، خود بھوگتے اس مصیبت کو، ہم نے اتنے اچھے اچھے رشتے دیے اور خدیجہ نے انکار کر دیا اور ایک غریب سے، آپ جیسے غریب سے شادی کر لی، ہم نہیں آئیں گے۔ حضور آئے، بولے کچھ نہیں، چہرے کو دیکھا، خدیجہ پہچان گئی، کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک روز جناب رسول خدا آئے تھی، یہ احساس کیے ہوئے کہ اتنی قریب ترین سہیلی ہیں، انہوں نے بھی منع کر دیا، تو دیکھا کہ جناب خدیجہ مسکرا رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں۔ اندر آئے، اس خیال تھے کہ شاید کوئی سہیلی آ گئی، کوئی نہیں۔ خدیجہ یہاں تو کوئی نہیں، آپ تو باتیں کر رہی تھی۔ ہاں میں باتیں کر رہی تھی، کس سے؟ اپنی اس مولود سے جو میرے شکم میں ہے، جو مجھے صبر کی تلقین کرتی ہے اور میرے دل کو جو ہے بہلاتی ہے۔ اور ولادت کے وقت وہ مخدرات عصمت جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب مریم، مادر جناب موسیٰ، ان کی بہن، یہ اللہ نے بھیجی گھر میں۔ بہرحال وہ موضوع الگ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز سن لیجئے، اتنی دولت مند خاتون ہونے کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ جناب خدیجہ کی وفات کے وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر شریف صرف 5 سال تھی، مگر اس 5 سال کی مدت میں جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی کو تمام امور خانہ داری کی تعلیم دے دی تھی۔ یہاں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز جناب خدیجہ پرانی سوچوں میں تھی، غمزدہ تھیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بیٹی نے دیکھا، قریب آئی، اماں کیوں رو رہی ہیں؟ مسکرائے، کہا نہیں بیٹی، بس ایسے ہی یاد آ گئی تھی۔ کس بات کی؟ کہا بیٹا ایک وقت وہ تھا کہ میں ملکۃ العرب کہلاتی تھی، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی اور دولت تھی، میں نے آپ کے بابا کے قدموں پہ قربان کر دیا، ان کے دین پہ قربان کر دیا۔ ایک خیال آیا تھا، کیا کہ اس مال میں سے ایک ہار تو بچا لیتی کہ کل میری بیٹی بڑی ہوگی، جوان ہوگی، اس کی شادی کے وقت کم سے کم ایک ہار تو دے دیتی۔ بھئی یہ سوچ کے خیال آیا،
شہزادی نے دونوں آنسو پوچھے اور اماں کے گلے لگ کے کہا کہ اماں مجھے زیور کی ضرورت نہیں ہے، عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی شرم و حیا ہے۔ بیٹی کس نے بتایا؟ میرے بابا نے۔ 3 بیٹے دیے، جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، تینوں کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہ بیٹی دی، دونوں جہان کی سردار۔ کیا یہ شرف کم ہے کہ اللہ نے شوہر دیا تو انبیاء کا سردار، بیٹی دی عالمین کی عورتوں کی سردار، داماد دیا اولیاء کا سردار، اور نواسے دیے جوانان جنت کے سردار؟ کیا یہ شرف کم ہے؟ اور اب وہ نبی جو اخلاق کی تعلیم دینے آیا ہے، جناب ختیجہ کی جب وفات ہوئی اس سے لے کے جب تک زندہ رہے جناب ختیجہ کو یاد کرتے رہے۔ مدینے میں جب جناب ختیجہ کی یاد آتی تھی تو اپنی ازواج کے پاس سے اٹھ کے جناب فاطمہ زہرا کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے مجھے آج ختیجہ کی یاد آ رہی تھی، بیٹی تجھے دیکھنے آیا ہوں، تو اپنی ماں کی شبیہ ہے۔ وہ تھی جناب ختیجہ۔ بعض ازواج کا کردار ملتا ہے تاریخ میں۔ جناب عائشہ نے ایک مرتبہ غصے میں بدتمیزی کی اور بے ادبی سے نام لیا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا۔ کیا آپ اس بڑھیا کو جو ہے وہ روتے رہتے ہیں جو معاذ اللہ گل گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی، یہ ہو گئی وہ ہو گئی، اور اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت اور جوان، سوچیں رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی جو شب و روز جناب ختیجہ کے اخلاق کو، ان کی محبت کو اور ان کے پیار کو یاد کرتا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب عائشہ نے یہ الفاظ کیے ہوں گے۔ ایک مرتبہ چہرہ رسالت پر غصہ آیا اور وہ دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا، کہا کیا کروں تمہارا، تمہاری خوبصورتی کا، تمہاری جوانی کا؟ ختیجہ وہ ہے جس نے مجھ کو اولاد دی، جس نے مجھ کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے، وہ ہے ختیجہ۔ تم کیا مقابلہ کرو گے ختیجہ کا؟ تم سے تو ایک اولاد تک، ایک بچہ تک نہیں ہوا ہے۔ پھر جانتے ہیں کہ یہ الفاظ کتنے سخت گزرے ہوں گے ان کے اوپر، اور پھر کیا کیا انہوں نے پیر پٹکے ہوں گے، جو بھی اپنی زبان میں کہہ لیجیے۔ بہرحال ایک روز حضور تشریف لائے، دیکھا کہ جناب فاطمہ رو رہی ہے۔ بیٹی کیا بات ہے؟ بتلایا میں گئی تھی اور جو میری امائیں ہیں، جو ازواج ہیں آپ کی، انہوں نے میری مادر گرامی کی توہین کی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں رسول اللہ کو کس قدر غصہ آیا ہوگا۔ بہرحال کس قدر خوش نصیب تھیں جناب ختیجہ کہ جن کا مقدر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ نے لکھا، جس کی دولت اسلام کے کام آئی، جس کی اولاد اسلام کے کام آئی۔ اسلام پھلا پھولا تو بنیاد رکھی گئی تو ختیجہ کے دولت سے، مسلمانوں کی حفاظت کی ختیجہ کی دولت نے، پروان چڑھایا ختیجہ کی دولت نے، اور اولاد دے کر کے گئی اس دین کی حفاظت کے لیے فاطمہ الزہرا۔ پھر انہی کی اولاد جو ہے آج بھی پردہ غیب میں انہی کا فرزند موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص بات نقل کر دوں، یہ فضیلت ہے جناب ختیجہ کی کہ روز عاشور میدان کربلا میں فوج یزیدی کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے جناب ختیجہ کا نام لیا، میں فرزند ختیجۃ الکبریٰ ہوں، مجھے پہچانو۔ امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں جناب ختیجہ کا حوالہ دیا، میں اولاد ختیجۃ الکبریٰ ہوں۔ یہ شرف کم ہے؟ اللہ نے 12 اماموں کو ان کی اولاد میں رکھا۔ مولا علی داماد ہے، وہ بھی بیٹے کے مثل ہیں، اور اس کے بعد جو 11 امام ہیں وہ سب کے سب
جناب فاطمہ زہرا کی نسل میں. یہ انعام ہے اللہ کی جانب سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو. ابو طالب نے خدمت کی 32 سال رسول اللہ کی، تو علی ابن ابی طالب کو جیسا دو جہان کا مشکل کشا بیٹا عطا کیا. 16 سال عقد میں رہی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، وفات تک 16 سال بنتے ہیں، تو بیٹی عطا کی جو دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، عصمت میں دونوں کے دونوں برابر. جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال چند مہینے کے بعد، یہ چند روز کے بعد، پہلے جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے بعد میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اور مقام حجون جو جنت المعلیٰ کہلاتا ہے، وہاں پر جناب خدیجہ دفن کی گئی، جہاں حضرت ابو طالب دفن ہیں، جناب عبد المطلب دفن ہیں، اور اجداد جناب رسول خدا سب وہیں پر دفن ہیں. جنت المعلیٰ کا بہت مشہور قبرستان ہے، اور 3 طرف اس کے پہاڑ ہے، چاروں طرف سے پورا ایک وہ لگا ہوا ہے. اور آج بھی جو لوگ مسلمان حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ جا کر کے دیکھیں کہ اجداد رسول اللہ بشمول جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیا عالم ہے بے بسی کا ان کی قبور پر، کہ مسلمان آزادی کے ساتھ ایک سورہ ان کی قبر مطہر پر دور سے نہیں پڑھ سکتے، قبر کے نزدیک جانا تو ناممکن ہے. کیا ویرانی ہے، یہ مسلمان جا کر کے دیکھے. لعنت ہے ان تمام حکمرانوں پر جنہوں نے اس منزل تک آج پہنچا دیا ہے. ان مقابر کو پہلے مزارات بنے ہوئے تھے جن کو باقاعدہ گرایا گیا. یہ آل سعود خدا لعنت کرے اور فنار کرے، ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے اور آخرت میں بھی، جنہوں نے ایک طرف بقی کو اجاڑا ہے اور دوسری طرف جنت المعلیٰ کو. اس کا اثر کیا ہوا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک طرف جناب خدیجہ کی قوت و طاقت، اور ایک طرف جناب ابو طالب علیہ السلام جیسا مربی. اللہ نے جناب ابو طالب کو بھی اٹھا لیا اور جناب خدیجہ کو بھی ایک ہی سال کے اندر. نتیجہ یہ ہوا کہ سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک العام عام الحزن. عام الحزن کتاب اعلام الورا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، انہوں نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا جس سال جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا. ابن طبقات سعد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 141 پہ اجتماعات علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبتان، 2 مصیبتیں رسول پر پڑی. فلزم بیتی واقل الخروج ونالت منہ قریش ما لم تکن تنالو ولا تطمع به. رسول اللہ نے جناب خدیجہ، چونکہ جناب ابو طالب کی وفات پہلے ہوئی، اب جناب خدیجہ بھی ساتھ چھوڑ گئیں، تو آپ نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، کھانا پینا ترک کر دیا، لوگوں سے ملنا بند کر دیا. اتنا غم اور صدمہ ہوا ہے آپ کو، اور آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھا. عام عربی میں جو ہے وہ سال کو کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں حزن و ملال کا سال. یہ اندازہ لگائیں آپ کہ کس قدر صدمہ تھا. اور اب اس کے بعد جناب رسول خدا پر وحی آتی ہے، میرے نبی اب آپ کے دونوں محسن اٹھ گئے دنیا سے، نہ اب ابو طالب رہے نہ خدیجہ رہی، اب کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے، لہذا آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں مدینے. تب جناب رسول خدا نے پورا کا پورا اپنا پلان ہجرت کا بنایا. جب وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہو چکی، وفات جناب ابو طالب ہو چکے. بس اسی مناسبت سے میرا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں تاریخی طور پہ، پھر انشاءاللہ ضمن میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو کل میں نے وہ 2 دن پہلے چھوٹ گیا تھا یہودیوں سے معاہدے کا 35 شرطیں، وہ انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور پھر یہ سلسلہ ماہ رمضان میں تاریخی طور پر بھی، اور قرآن کی آیات کے میں بھی، اور بقیہ ازواج کا تذکرہ بھی اس میں آئے گا.
مگر جو مقام اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں ازواج مطہرات میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تھا، وہ کسی دوسری زوجہ کو نصیب نہیں ہوا۔ سب سے بڑا شرف تو یہی تھا جو میں نے بیان کر دیا کہ جناب خدیجہ کی زندگی کے اندر دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، ورنہ مدینے کے بعد میں 1 2 3 4 9 ازواج موجود ہیں وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سالہ زندگی میں مکے کی مدینے کی، مگر مکے میں یہ جو اسلام کے آنے کے بعد 13 سال اور اس سے پہلے کے سال جو عقد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس مدت میں جناب خدیجہ کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، نہ اللہ کی اجازت تھی۔ انہی کلمات کے ساتھ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، بحق محمد وآل محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر آپ کو قائم و دائم رکھے، آپ کے بچے کی توفیقات میں گناہ و اضافہ فرمائے، دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، اور اہل بیت کے تذکرے کو زیادہ سے زیادہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے باقر بھائی کے اہلیہ ہماری بہن رضیہ بھابھی، ان کی بیٹی اور داماد، ان لوگوں کو پروردگار عالم صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرمائے، ان کے نواسوں کو سلامتی دے، دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، کوئی غم ان کو نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگارہ ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ باقر بھائی ایک بہترین شاعر تھے، بڑی خدمات تھی ان کی، وہ بڑے عرصے قبل یہاں تقریباً 50 سال پہلے غالباً یہاں وہ آ گئے تھے، 72-73 میں وہ امریکہ آئے ہیں، انجینئر تھے، علی گڑھ سے پڑھائی ہوئی تھی، مولانا حامد حسین عشروی کے یہ فرزند تھے، ماشاءاللہ 8 بھائی تھے، بہنوں کا تو میرے علم میں نہیں، بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے، مگر 8 بھائی تھے، سب کے سب پڑھے لکھے، اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز، کوئی پروفیسر ہے، کوئی جو ہے وہ باقاعدہ انجینئر ہے، یہ خود بھی انجینئر تھے، اور ان کے دیگر بھائی بھی انجینئر ہیں، اور ایک بھائی ان کے جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر منظور رضوی، ماشاءاللہ سے بہترین شاعر ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ دین کی بڑی خدمات کی ہیں انہی نے ادارہ پیام امن قائم کیا، مسلم فاؤنڈیشن قائم کی، جس کے تحت بڑے دینی کام ہوئے، 45 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان کی، اور پہلا اسکول سنڈے اسکول محفل شاہ خراسان میں انہیں نے قائم کیا۔ آج وہ بچے جو صاحب اولاد ہو گئے وہ اسی جگہ کے پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی مسجد علی مسلم فاؤنڈیشن کے تحت جو تعمیر ہوئی، اس کے بھی ایک رکن رکین ہمارے باقر بھائی رہے ہیں۔ غربا کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا ان کا شیوا رہا ہے، ہمارے بہت قریبی دوست تھے، ان کے گھر والوں کو تو یقیناً موت کا صدمہ ہوا، ہمارے دل پر بھی بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ میری گزارش ہے پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے خانوادے کے دیگر اعزاء جناب سید بخشش امام باقر رضوی، مولانا سید حامد حسین، زینب فاطمہ، سید سبط حسین رضوی، خدیجہ خاتون، سید تہذیب الحسن رضوی، سید محمد رضوی، مولانا سید منظور محسن رضوی، سید فخر الحسن رضوی، امینہ خاتون، علی عباس رضوی، فاطمہ رانا رضوی، علی حسن باقری، سیدہ التمس بیگم، اور دیگر جو مرحومین ان کے نام نہیں ہیں، ان تمام مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی جو باقر بھائی کے سگے فس قدم تھے، یہی نیو جرسی میں انتقال ہوا، 35 سال سے زیادہ خدمت کی انہوں نے دین کی یہاں کے اوپر، ان کے لیے، میرے والدین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔